بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اب سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس بڑی جلدی باہر آنے والے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی امکان نہیں۔ لیکن میں آغاز کرتا ہوں، طارق متین صاحب، ان کا ایک ٹویٹ ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، پی ٹی آئی کے قریب ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے، پھر ان کی ملاقات ہوگی اگلے عمران خان صاحب سے، پھر اگلے ایک مہینے کے بعد عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، پھر وہ علاج کے لیے باہر چلے جائیں گے، پھر واپس وطن واپس آ جائیں گے۔ ایک ایسی انہوں نے ٹویٹ کی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ شاید عمران خان اور حکومت کے مابین کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اب طارق متین صاحب کی میں ان پر کوئی شک کا اظہار نہیں کرتا، لیکن کچھ دوستوں سے بات ہوئی، میرا ڈائریکٹ میں نے کوشش کی، متین صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے، کچھ ان کے دوستوں نے بتایا کہ جن صاحب نے انہیں یہ خبر دی عمران خان صاحب کے بارے میں، وہ پہلے بھی یہ خبر دے چکے ہیں اور وہ سچ ثابت ہوئی، تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خبر سچی ہے۔ اب میں جتنا عمران خان صاحب کو جانتا ہوں، جتنا میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں جیل میں، جب ہم کوریج کے لیے جب تک ہمیں جانے کی اجازت تھی، تو جتنا میں عمران خان صاحب کے بارے میں نالج رکھتا ہوں، ان کی جو گفتگو میرے ساتھ ہوئی، اس بات کا 1% بھی امکان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے باہر آئیں گے۔ بالکل وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ جیل میں ایک عبادت سمجھ کر گئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک سٹرگل کر رہے ہیں معاشرے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، جو محروم لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس وقت جس طرح کے معاملات میں پوری دنیا میں وہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر مسائل کا شکار ہیں، وہ ایک لیڈرشپ کے ذریعے وہ جو ایک مسلمانوں کی ایک ابتری کی حالت ہے اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ اور بالکل ان کا جب بھی ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے رہا کر دیا جائے۔ میری رہائی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ان کے حقوق ملیں، حقدار کو اس کا حق ملے، اس ملک میں میرٹ ہو، اس ملک میں اللہ کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں اس کے مطابق حکومت ہو۔ تو میں تو اس لیے ہوں یہاں پہ، باہر آنا یا اندر رہنا میرے لیے میٹر نہیں کرتا، اور اس کام کے لیے میں اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں جان دے دوں گا۔ اب میں ان کی اس بات پر بلیو کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کر کے دکھایا۔ اور جب بھی جیل میں ان سے بات ہوئی کہ آپ نے افطاری کیسے کی، آپ کے حالات کیسے، تو وہ ہنس کے کہتے تھے کہ یار یہ کوئی باتیں ہیں، یہ جو مجھے مل جائے میں کھا لیتا ہوں، جو نہ ملے میں اس پر صبر شکر کرتا ہوں۔ تو ان ساری سچویشن میں یہ جو ایک اور بات میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے عمران خان کی رہائی کی تحریک کی، اب سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس کی بات کی ہے، یکسو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، عید کے بعد ہم نے پورا احتجاج کرنا ہے، تو پھر یہ اس طرح کی ایک خبر کہ جی ان کی ڈیل ہو گئی ہے، وہ اس طرح سے ہوگا، وہ اس طرح سے ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ڈسٹارشنز ہیں اور حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب جہاں تک عمران خان صاحب کے بچوں کے آنے کی بات ہے، تو میں یہاں پر وزارت داخلہ کے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے جمیمہ خان کا بھی ٹویٹ پڑھ لیا ہوگا کہ کتنے مہینوں سے ان کی اپلیکیشن پڑی ہے، قاسم کی اور سلمان کی، لیکن ان کو نہیں ویزا دیا جا رہا۔ ابھی بھی جو وزارت داخلہ کے ذرائع ہیں یہ بتاتے ہیں کہ حکومت نے جواب تیار کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں نے اپنی ویزے کی اپلیکیشن میں دبئی کا ایک ٹرپ تھا اس کو مینشن نہیں کیا، تو یہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے، تو اس بنیاد پر ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اب جمیمہ خان نے شہباز شریف صاحب سے ایک اپیل کی ہے ایک ماں کے طور پر کہ ان کے جو 2 بچے ہیں ان کو ان کے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ 2022 کے بعد ان کی اپنے والد سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا یہ رائٹ ہے، تو ان کے ویزوں میں پرابلم، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اجازت دے سکیں عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کو اپنے والد سے ملنے کی یا اس ملک میں آنے کی۔ تو یہ ایک فیکچول چیزیں جو وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی جو دلیری کی باتیں ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اس قید کو، اس مشکل کو برداشت کیا ہے، اور ان کی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ بھی انہیں ایک طرح سے کمپرومائزڈ ہے، ابینڈن کر چکی ہے۔ لوگ ان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ سڑکوں پر نہیں آ پا رہا ہے اس لیے کہ کوئی انہیں لیڈ کرنے والا نہیں ہے۔
تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک گفتگو کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اور نواز شریف کی جو جیل ہے ان کا آپس میں جو موازنہ ہے وہ تو انتہائی ایک ایسی بات ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، کوئی یہ موازنہ ہے ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ سنیے اعتزاز صاحب کیا کہتے ہیں۔ ایسی ایشوز پہ تو گورنمنٹ گر جاتی ہے، گورنمنٹ خود گرتی ہے۔ آپ دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن فارمر پرائم منسٹر کو آپ نے اس حالت میں رکھا کہ 60 دن اس کا بالکل بند، اس کو ملنا ہی کسی کو نہیں دیا۔ یہ نواز شریف اور عمران خان کو بطور قیدی کمپیئر کرنا، آپ بطور پرائم منسٹر کر سکتے، بطور قیدی ان کا آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، شرمندگی کی بات۔ حیثیت کے حوالے سے کوئی پے رول پہ رہائی مل سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ اچھا، اب دوسرا میں آپ کو آج کیونکہ ملاقات کا دن بھی ہے تو میں علیمہ خان صاحبہ اور ان کی جو دوسری بہنیں ہیں نورین صاحبہ اور عظمہ صاحبہ، وہ جاتی ہیں جیل پر، دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ورکر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہاں پر کبھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، کبھی وہ ویسے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن جو بہنوں کا پیار ہے اپنے بھائی کے لیے وہ نظر آتا ہے۔ اس میں پارٹی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، وہ پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں، جانا چاہیے، وہ اس بات کو ویلکم کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم تو بہنیں ہیں اور ہم اپنے بھائی کے لیے یہاں پر آتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا سناتا ہوں کلپ، جو ہمارے جو صحافی ہیں جو وہاں پر اس وقت خاص طور پر جاتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں، وہ کس طریقے کے سوال کرتے ہیں، دل دکھانے والے جو سوال نہیں ہوتے، سوال کے بھیس میں وہ بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، تمسخر اڑانا چاہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے کہ بہت ہی ایک پوزیشن آف ویکنس ہے۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں باہر آ کے، تو یہ جو اس طرح کے جو صحافی ہیں جو یعنی پورا ایک پلان کر کے جو آئے ہوئے سوال ہیں ان کو جو دیے جاتے ہیں، تو ان کی بھی جرت نہ ہوتی یہ اس طرح کے کام کرنے کی۔ میں آپ کو سناتا ہوں علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو کہ انہوں نے کتنی متانت سے، سنجیدگی سے کہا کہ رمضان شریف جو ہے وہ عبادت کا ہے، اور اس میں کیونکہ سوال انہوں نے کہا جی آپ عید منا رہی ہیں، آپ نے نیا سوٹ سلوا لیا ہے، یعنی آپ ذرا دیکھیں کہ کیا سنیں ذرا وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ باہر ہیں، آپ یہ چیزیں کرنا، عمران خان نماز پڑھیں گے، وہ بھی اکیلے۔ نیا سوٹ تو پہنیں گے نا عید کے لیے؟ نہیں، عمران خان کیا نیا سلوایا نہیں آپ میری بات سب سے بڑی چیز آپ یاد رکھیں، کتنی اس کو کہتے ہیں irrelevant باتیں کر رہے ہیں۔ ایک انسان جیل میں بیٹھا ہے، اس کو ہمیں مذاق نہیں بنانا چاہیے، اب مذاق بنا رہے ہیں اس چیز کا۔ ایک قید میں وہ ایک سیکنڈ جو اہم چیز ہے اس مہینے کی وہ رمضان ہے اور وہ عبادت ہے، یہ اہمیت ہوتی ہے اس مہینے کی۔ کپڑے اس مہینے کی اہمیت نہیں ہے، عبادت ہے اس مہینے کی اہمیت، اور وہ عمران خان کر رہے ہیں۔ اور عبادت تو آپ کو پتہ ہے قرآن بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ہم ایک 5 والیوم کا ایک اور قرآن لا کے دیا تھا پچھلے ہفتے، انہوں نے نہیں دیا، ان کو نہیں دیا، کتابیں بھی نہیں دی۔ اچھا، انجینئر علی مرزا نے کہا ہے کہ مریم نواز بہادر اور دلیر اور نڈر لیڈر ہیں اور وہ اچھی بات کرتی ہے، ان کی ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ لوگ ہار چکے ہیں اور یہ ہاری بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ حکومت ہار چکی ہے بس۔ یہ اس وقت حالت چل رہی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ دوسری خبروں کی طرف لے جاتا ہوں۔ 31 لاکھ روپے کے پھول خریدے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور معزز جج صاحبان کی رہائش گاہوں پر لگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں BMW مرسڈیز ججز کے لیے۔ اب تو لاہور میں بھی 8 گاڑیاں اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں ان کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ رحیم یار خاں میں بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہوئے، چھت بیٹھ گئی، درجنوں عورتیں وہاں پر یا ہلاک ہوئیں یا زخمی ہوئیں۔ میڈیا میں بس ہمیں ایک چھوٹی سی خبر آئی اور چلی گئی۔ پاکستان کے لوگوں کے دکھ اگر آپ نے سننے ہوں، اگر آپ ان کا بیان سنیں، ان کی آنکھوں میں جو چھپے ہوئے سوالات آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کے چہروں کو دیکھیں اور ان کی حسرتوں کو دیکھیں۔ یہ بازاروں میں جب بچے، وہ غریب لوگ تو جا ہی نہیں سکتے، تو ادھر ایک شاہ خرچی آپ دیکھیں، جہاز کتنے بڑے بڑے لے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ان جہازوں کی خبر دیتا ہے اس کو پیکا ایکٹ کے ذریعے ہم تنیں گے۔ اوکے، یہ اس وقت وطن عزیز کی صورتحال ہے۔ ایک اور آپ کو
میں یہ سنواتا ہوں. حذیفہ رحمان ایک صحافی تھے اور پھر اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہوئے. کوئی ان کے پاس ایسی گدڑ سنگھی تھی جو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ ان کے بڑے قریب ہیں. ابھی وہ کہتے ہیں مجھے وزیر مملکت لکھا کرو، ہیں یا نہیں مجھے یہ نہیں پتہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر مملکت لکھو. انہوں نے ایک پروگرام میں تیمور جھگڑا سے، کیونکہ عمران خان پر تنقید کر رہے تھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور کہا کہ عمران خان نے کبھی نیتن یاہو پر تنقید نہیں کی، مجھے کچھ کبھی ٹویٹ نہیں کیا. تو تیمور جھگڑا نے 2 منٹ میں وہ نکال کے دکھا دیا. تو پھر دیکھیں اس کے بعد کیا ان کا ریئیکشن تھا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ایک عمران خان کا ٹویٹ نیتن یاہو کے خلاف دکھا دیں. طور پر آپ بتا دیں نیتن یاہو کا ذکر نہیں پر آپ بتا دیں اس پورے وقت کے اندر پڑھ کے آپ سنا دیں. یہ 2 اگست 2024 پچھلے سال کی. I strongly condemn the assassination of Ismail Haniya in Iran and the bomb Beirut by the government of the war criminal Netanyahu. آپ کو ایک ٹیوب نکال کر لیا ہے ان کا ہومیوپیتھی سے، وہ بھی ایران کے حوالے سے. war criminal کہا ہے انہوں نے Netanyahu. دیکھیں میں بات کو ہر بندہ، انہوں نے اپنی بات کر دی، یہ ویور نے جج کرنا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط یہ کہہ رہا ہوں. بانی تحریک انصاف نے ہمیشہ اسرائیلی لابی کے حوالے سے یا اسٹیٹ میں اس طرح کا کوئی ہومیوپیتھی دی ہے یا بالکل بات ہی نہیں کی. پہلے آپ نے کہا کہ جی عمران خان کبھی ایک ٹویٹ دکھا دیں، وہ میں نے ایک سرچ کر دیا، وہ 2 سیکنڈ میں نکل گیا، میں نے آپ کو جو ہے وہ دکھا دیا. جیل سے انہوں نے 1 نہیں 2 بار کیا ہے. پھر جیسے آپ نے کہا میں نے یہی دیکھا کہ نواز شریف نے بھی کیا ہوگا نا، تو جیسے آپ نے کہا وہ تو آتا ہے نو ریزلٹس فار نواز شریف، کبھی اس نے نتن یاہو کا نام ہی نہیں لیا. پھر میں نے دیکھا شہباز شریف نے کہا ہوگا، وہ تو ٹویٹر بڑا استعمال کرتا ہے، نو ریزلٹ. تو جناب یہ صورتحال ہے، اور آج اب دیکھتے ہیں پھر ملاقات کا دن ہے، تو بہنیں وہاں پر جائیں گی، بیٹھیں گی اور پھر واپس آ جائیں گی. تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کی اجازت، اللہ نگہبان.